ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل ہے، کرم ہے، اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کارواں میں برکتوں کو نزول فرمائے۔ یقیناً اس رب کا کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے، رحمت ہی رحمت ہے کہ عنقریب اس ماہ مبارکہ کی آمد ہونے والی ہے جس کی آمد کا خود اللہ کے حبیب بھی انتظار فرماتے تھے۔ عنقریب وہ مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے جس کی آمد کے منتظر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ساری زندگی رہتے تھے۔ میری مراد رمضان المبارک کی آمد، اللہ رب العزت آنے والے مقدس مہینے میں ہمیں خوب برکتوں کو لوٹنے کی، حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے ہماری کیا تیاری ہو، اس اعتبار سے آج کا موضوع استقبال رمضان۔ ہر چیز کا اپنا استقبال ہے، خوش آمدید ہے، اس کی تیاریاں ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کا بھی استقبال ہے، اس کی بھی تیاریاں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر گھر کے اندر دعوت کا اہتمام کرنا ہو تو مہمانوں کے لیے تیاری کا باقاعدگی کے ساتھ پروگرام مرتب کیا جاتا ہے کہ مہمان آئیں گے تو انہیں یہ چیزیں کھلانی ہیں۔ دوسرے سے مشورے بھی کیے جاتے ہیں بڑے احباب سے، بڑے لوگوں سے کہ مہمان آئے تو پہلے انہیں کیا پیش کیا جائے، ٹھنڈا یا گرم، پھر اس کے بعد کھانے میں کیا چیز رکھی جائے جو منفرد بھی ہو اور بہتر بھی ہو۔ پھر یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ کھانا کہاں سے بنایا جائے۔ اس قسم کے 50 سوالات ذہن میں آتے ہیں جس کا بندہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میری محفل اچھی ہو۔ حالانکہ محفل کو تو بعد میں ہونا ہے، پہلے اس کا استقبال ہے، پہلے اس کی تیاری ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے بعد ایک دن آتا ہے عید الفطر، جسے عید کہا جاتا ہے، ایک ہی دن۔ اب وہ عید کا پہلا جو دن ہوتا ہے جب اس کی تیاری کا معاملہ آتا ہے، حالانکہ ایک دن ہے فقط، تو ہم نہ جانے کتنی راتوں کو، کتنے دن اس کی تیاریوں میں گزار دیتے ہیں۔
عورتیں اپنے حساب سے گھروں کے اندر معاملات دیکھتی ہیں، اس کے علاوہ شاپنگ کے معاملات، کپڑے بنانا ہے، نئے نئے اچھے اچھے کپڑے پہننا ہے، جوتے لینے ہیں، نہ جانے کیا کیا معاملات جو ہے وہ اس ایک دن کی تیاری کے لیے ہم جو ہے لگا دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دن ہے۔ تو ہر چیز کی تیاری ہے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے پروگرام ہوتے ہیں، ان کی بھی تیاریوں کا پہلے سے سلسلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں اگر غور و فکر کیا جائے کہ عید کا ایک دن آنا ہے مگر اس کی تیاری کتنی پہلے سے شروع ہو گئی، تو جس رمضان المبارک کے مہینے کی برکت کے صدقے اللہ نے ہمیں عید کا ایک دن عطا فرمایا، تو اس مہینے کی کتنی تیاری ہونی چاہیے، کہ یہ رمضان ہی کی تو برکت ہے، تو عید الفطر اللہ نے عطا فرمائی، تو اس مہینے کی ہماری کیا تیاری ہے؟ ہر چیز کا ایک سیزن ہے۔ کاروبار حضرات، تاجر حضرات وہ جانتے ہیں کہ اب جو ہے وہ سیزن کب آنا ہے، کب اس سے دور ہونا ہے۔ اچھا سیزن ہو تو پھر کیا کیا جائے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جہاں پر پہلے وقت کم دیا جا رہا تھا اب وقت زیادہ دیا جائے، دکان کاروبار لین دین میں، کیونکہ سیزن ہے۔ بعین ہی اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کا سیزن ہے۔ یہ رب عز و جل کی طرف سے ہمیں عطا ہی اس لیے کیا گیا تاکہ بندہ اس مہینے میں خوب عبادتیں کرے، اللہ رب العزت کو راضی کرے۔ یہ مہینہ دنیا کے حصول کے لیے نہیں دیا گیا، اس مہینے کو دیے جانے کا مقصد یہی ہے کہ اب اللہ رب العزت کی خوب صحیح طریقے سے عبادت کی جائے، کیونکہ اب بخشش کو بانٹا جا رہا ہے، اب جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی، ہر ساعت، شب ہو یا دن ہو، رحمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ رب عز و جل کی طرف سے بخشش کے پروانے عطا کیے جا رہے ہیں۔ یہاں تک آیا کہ ہر روز افطار کے وقت اللہ رب العزت 10 لاکھ جہنمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ اس افطار کی برکت کے صدقے اسے جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں۔ اب اس آنے والے مہینے کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ تو ہماری تیاری میں سب سے پہلی تیاری یہ ہو کہ ابتدا اس مہینے کی بعد میں ہوگی، پہلے ہم رب عز و جل کے بارگاہ میں توبہ استغفار پیش کر دیں گے کہ اللہ ہم صاف ستھرا کر دیں، پاک کر دیں۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب گھر کے اندر بھی اگر آپ کو کلر کروانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے آپ اس پرانے کلر کو اتاریں، جب جا کے نیا کلر اچھا آئے گا، اور اگر پرانا کلر آپ اسی طرح رہنے دیں تو نیا کلر اچھا آئے گا ہی نہیں۔ بعین ہی اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یہ بندوں کے اندر عبادتوں کا رنگ چڑھانے آتا ہے، تقوی پرہیزگاری کا رنگ چڑھانے آتا ہے، تاکہ اس ایک مہینے کے صدقے اب زندگی اس کی عبادت میں گزر جائے، اس کو پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمارا جو گندا وجود ہے ہم اس کو صاف کریں۔ رمضان المبارک کا رنگ تو اس وقت ہی لگے گا جب ہم اپنا گندا وجود پہلے صاف کریں گے، پھر اس کے بعد عبادتوں میں دل لگائیں گے۔ اور یہ گندا وجود کس طرح صاف ہو؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا جائے، صحیح طریقے سے توبہ کی جائے، تاکہ جب چاند کا اعلان ہو تو اس سے پہلے ہم صاف ستھرے ہو چکے ہوں، پھر اس کے بعد آپ دیکھنا عبادت میں کیسا دل لگتا ہے۔ تو یہ اولین بات ہے، یہ پہلی بات ہے اس مہینے کے استقبال کے حوالے سے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ نیت بھی شامل ہو کہ سابقہ زندگی میں جتنی نمازیں بے جماعت ہوئی ہو گئی، لیکن اب چاند جیسے ظاہر ہوا، اس کا اعلان ہوا، بس اس وقت سے نیت ہو گئی کہ اب تو ساری نمازیں با جماعت ہی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نیت ہو، اس طرح استقبال رمضان المبارک کا کیا جائے۔ پھر ساتھ یہ نیت ہو
کہ انشاءاللہ سارے روزے جس طرح رکھنے کا حق ہے، یہ نہ صرف سحری بھی افطاری بھی، درمیان میں زبان سے فضول گوئی جاری ہے، گالی گلوچ جاری ہے، لڑائی جھگڑے فساد جاری ہے، نہیں، جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، اس روزہ جو عبادت ہے، اس کی تجلیات، تاثیر، برکتیں ہیں، اس کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، اس طرز پر ہم روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والی ہم سب کو زندگی نصیب فرمائے۔ یہ ہو گئی نیت۔ اسی طریقے سے تراویح باقاعدگی کے ساتھ بغیر سستی کے انشاءاللہ ادا کریں گے۔ پورا تراویح میں ختم قرآن ہوگا، ہم اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ یہ ساری اچھی اچھی نیتیں ہیں۔ اور رمضان مبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ جب یہ اس قسم کی نیتوں سے آپ جڑیں گے، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور وہ نیت کون سی ہے؟ پکی نیت، پختہ ارادہ کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ جیسے اور ضروری کام ہوتے ہیں نا، ہم نہیں بولتے ان کو، گھر کے کام ہے، بندہ ایک کام کاج پہ جا رہا ہے، جب فون آ جاتا ہے کہ رات کو آتے تھے یہ لے کر آنا، بندہ بھولتا ہے اتفاقی طور پہ، ورنہ تو اس کو یاد ہوتا ہی ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ نہیں لے کر گیا تو دوبارہ بھی اترنا پڑ جائے گا۔ تو جس طریقے سے یہ چیز اس کو یاد رہے گی، اس سے زیادہ اس کو یہ چیز یاد رہنی چاہیے کہ مجھے عبادت کیا کرنی ہے۔ تو جس طرح وہاں پکی نیت ہو گئی نا، وہ کام ہو گیا، اس طرح یہاں بھی پکی نیت ہو کہ مجھے رمضان مبارک کس طرز پر گزارنا ہے، تو یقیناً اس کی بہاریں، اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ یہ ساری نیتیں ہیں، کثرت سے تلاوت قرآن مجید، روزہ اصل جس طرح رکھا جاتا ہے، تراویح کی باقاعدگی، پابندی کے ساتھ، تمام نمازیں ابتدا سے انتہا تک سارے نماز جماعت کے ساتھ، کوئی ایک نماز بغیر جماعت کے نہ ہو۔ آپ اس طرز پہ ابتدا سے آپ چلیں گے، کیونکہ جس کا پہلا دن سستی میں گزر گیا، آپ سمجھ لیں اس کے 30 دن گئے۔ اور جب پہلا دن ہی تھا اور اس نے پہلی رات سے ہی جب چاند نظر آیا، نیت کر لی نا کہ جماعت میری نہیں جائے گی، پابندی، بالکل پابند رہا، آپ یقین کریں ذوق و شوق بھی اتنا مزیدار آئے گا اس کو، اس کے بعد برکت بھی اتنی ہوگی، اس کا ذہن بھی عبادت اس طریقے سے مستغرق ہوگا، کیونکہ اس نے پابندی کی ہوئی کہ جماعت نہیں نکلے گی۔ پھر جب 10-12 روز گزریں گے نا، اس کا دل اتنا مطمئن ہوگا کہ ہاں رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا، اس وقت سے ابھی تک میری کوئی نماز بغیر جماعت کی نہیں، الگ ہی سکون ملے گا۔ آپ کر کے دیکھیں، الگ ہی مزہ آئے گا۔ اس کے علاوہ نماز کے بعد موقع ملا، فوراً قرآن مجید لے کے بیٹھ گئے، تلاوت شروع کر دی، برکتیں نصیب ہوگی، کیونکہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس مہینے کا نام رمضان خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے، شہر رمضان الذی۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کی جو آمد ہے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ تیرا مہمان مہینہ تو نے ہمیں عطا فرمایا، خوشی ہو رہی اس کو، تو جب اس خوشی کا وہ اظہار کرتا ہے تو فرمایا کہ ایسے شخص کے جسم کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ یہ خوشی ہو رہی ہے، ایک عجیب خوشی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ بندہ سوچے صبح سے رات تک اب تو روزہ رکھنا ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہے، الگ ہی توجہ چلی گئی، الگ ہی ذہن چلا گیا ہمارا، 11 مہینے جو کرنا تھا کیا، لیکن اب یہ جو مہینہ جس کی آمد ہونے والی ہے وہ تو ہے ہی عبادت کے لیے، کیا اس میں یہ اشارہ کافی نہیں کہ بندہ صبح سے لے کے رات تک بھوکا پیاسا رہے گا روزے کی صورت میں؟ مطلب کیا ہوا، روزہ ہے ہی عبادت، تو ابتدا سے انتہا تک یعنی پورا دن وہ عبادت میں رہا بغیر وقفے کے، تو یہ جانب اشارہ نہیں کہ اس مہینے کو عبادت میں ہی گزارنا ہے، یہ واضح اشارہ ہے۔ اب آپ کے میرے یہاں وہاں کام کاج کہاں سے بیچ میں آ گئے، ضرورت کے تحت کام کیا، لیکن کتنا کام، عام دنوں کے مقابلے میں بھی کچھ کم، یہ اس کا حکم ہے۔ لیکن الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ عام دنوں سے بھی زیادہ لوگ دنیا دار بن جاتے اس مہینے میں، جس مہینے میں رب کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، یہ بندہ رحمت سے غافل ہو گیا، اس کو حاصل کرنے سے دور ہو گیا، کیونکہ ہمارے دل بڑے غافل ہو چکے ہیں انتہا درجے کے۔ کل ایک جگہ میں نماز عشاء ادا کی، وہ مارکیٹ ایریا تھا، آپ یقین کریں کہ جہاں پر مسجد ہے اس مسجد سے بھی وہ ہاف مسجد آدھی، کل ہی کی بات ہے، نماز عشاء،
اب مجھے وہاں جانا پڑ گیا کسی وجہ کے تحت، تو میں اس مسجد میں جب داخل ہوا دیکھ کے حیران ہوا، بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ باہر مسجد کے پورے اطراف میں بڑی بازار ہے، مارکیٹ ہے، ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تاجر حضرات، کاروباری حضرات لین دین میں مشغول ہیں، پوری مارکیٹ، کیونکہ وہ گلیوں کے اندر بازاروں کے اندر ہے۔ لے چلتے 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 پوچھتے وہاں تک پہنچا، میں دیکھ کے حیران ہوا، میں نے کہا اتنی بڑی مارکیٹ، اتنا بڑا بازار۔ لیکن جب مسجد کے اندر میں داخل ہوا، دوسری رکعت تھی، حیرت کی انتہا نہ رہی، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ اکبر، یعنی کیا معاملہ میں نے ایسا دیکھا، میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس سے بھی آدھی مسجد، ایک سمجھ لے صف کے اندر تقریباً جو ہے وہ 20 بندے ہو سکتے ہیں اندازہ تقریباً۔ اب اتنی چھوٹی مسجد، اتنی بڑی بازار، اور میں جب دوسری رکعت کیا جاری تھی اس میں مسجد میں داخل ہوا، وضو کر کے فارغ ہوا تو چوتھی رکعت شروع ہوئی۔ جب چوتھی رکعت میں شامل ہوا ہوں نا، تو اس مسجد کی صرف 2 صفیں بھری تھی، صرف 2 صفیں، الیاذ باللہ۔ اتنی بڑی مارکیٹ، اتنے مسلمان، بیچوں بیچ مارکیٹ کے بالکل دروازہ بالکل بیچوں بیچ، اور اطراف کی گلیاں ساری بازاروں سے بھری ہوئی، دکانیں، اتنی بڑی بازار۔ لیکن اندر آنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 30-35 فقط۔ کہاں ہیں باقی لوگ؟ ان میں بھی کچھ بڑے حضرات ہیں، ان کی تعداد، جوان حضرات کہاں گئے؟ سب دکانوں پہ آرام سے بیٹھے ہوئے، کام ہے یعنی اس کی غرض نہیں ہے، دکان میں بیٹھے ہوئے۔ پھر مجھے بات سمجھ آ گئی کہ صحیح کہا جاتا ہے کہ اذان سن کر بھی جو مسجد میں آتا ہے تو یہ توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ جس کو سجدے کی توفیق ہوئی وہی آتا ہے، ورنہ کسی کا اگر بالکل مسجد کے گیٹ کے ساتھ بھی اگر دکان یا کاروبار یا بیٹھنا اٹھنا ہے نا، وہ بھی مسجد تک نہیں پہنچتا، توفیق سے دور ہے، ہدایت سے دور ہے۔ یہ سجدہ بھی تو توفیق ہے رب عز و جل کی طرف سے، جسے مل گئی وہ آ گیا، جسے نہ ملی وہ دور رہا۔ جس ساتھ میں بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں، کیوں نہیں آ رہے مسجد میں؟ کیا ہو گیا؟ ہمارے دل جو اتنے مردہ ہو چکے، کیوں؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہاں کیوں نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے نقطہ لگ چکا ہے، جو انہوں نے برائی کمائی اس وجہ سے نقطہ لگ چکا ہے۔ اب نقطے کی وجہ سے وہ فساد میں اس کا دل آ چکا، سیاہ ہو چکا، اب ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو فکر نہیں ہے۔ ساتھ میں بیٹھے ہوئے اذانیں ہو رہی ہے مسجد برابر میں، لیکن آنے کی توفیق نہیں۔ تو یہ رب عز و جل کرم ہے، فضل ہے ہم پر کہ اس رب نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، سجدے کی توفیق دی ہے کہ ہم مسجد میں اذان جب سنتے ہیں مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا میرے رب کا کرم ہے، کتنا بڑا! اس نعمت پر بندہ جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ تو رمضان مبارک کا اتنا مقدس مہینہ، اس کے آنے سے پہلے ہی ہماری یہ تیاری ہے۔ یہ ساری نیتیں جو آپ کو بتائی گئی یہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی ہے، کیونکہ ایک دن بھی اگر آپ کا ناگے میں گزر گیا نا، جماعت چھوڑ کے گزر گیا، پھر گئے آپ کے 30 دن، پھر وہ روحانیت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہم نے بے شمار لوگوں کو دیکھا جن کے بس روزے نام کے ہی ہوتے ہیں، زبان سے گالیاں جاری ہے، فحش کلام ہو رہا ہے، مذاق مستی نہ جانے کیا کیا بکا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا اپنا جو ادب ہے وہ نصیب نہ ہوا، روزے کی برکتیں کہاں حاصل ہوگی؟ اس قسم کے معاملات خاص طور پہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمارے میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں رمضان آیا، یہ کبھی نہ کہا جائے، اس کا سخت حکم ہے، فرمایا یہ نہ کہا جائے، بلکہ کہا جائے ماہ رمضان آیا یا رمضان المبارک کا مہینہ آیا۔ رمضان آنا، رمضان جانا یہ کہنا مناسب نہیں، اس بارے میں بندے کو سوچنا چاہیے۔ اور رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا یہ بات بھی یاد رکھیں۔ فرمایا کہ انما سمی رمضان، فرمایا اس رمضان کے مہینے کو رمضان جو نام دیا گیا کیوں دیا گیا؟ تو فرمایا انہ یرمد الذنوب، فرمایا یہ رمضان کو رمضان کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ گناہ گاروں کے گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اسے پاک صاف ستھرا کر دیتا ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو ہماری چاہت ہو، ہماری تمنا ہو کہ ہم خوب عبادت کریں۔ اگر سال کے سارے مہینوں پہ غور و فکر کیا جائے تو سال کے سارے مہینے اگرچہ رب عز و جل کی طرف سے ہی ہے، 12 کے 12 مہینے، لیکن ہر مہینے کی اپنی شان ہے، اپنی برکت ہے۔
لیکن جو شان اللہ نے اس ماہ مبارکہ کو عطا فرمایا، جس ماہ مبارکہ کے بارے میں محبوب فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو میری امت کا مہینہ ہے، جو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو جو شان عطا فرمایا وہ کسی اور مہینے کو عطا نہ، جس مہینے کی خصوصیت ہے۔ اب اگر دیکھا جائے دنوں میں افضل جمعۃ المبارک کا دن ہے، اسی طریقے سے راتوں میں افضل شب قدر کی رات ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں افضل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اسی طریقے سے صحابہ میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اسی طریقے کتابوں میں افضل قرآن مجید ہے، شہروں میں افضل مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ ہے، اور جب مہینے کی بات کی جائے تو مہینے میں افضل رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا ہے، کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ عبادتوں سے دور ہو جائیں، خرافات کی طرف آ جائے والعیاذ باللہ۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی، اس بات کو بھی حفظ کر ڈالیں، فرمایا میری امت کو اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسا ہے، اب کیسا ہو سکتا ہے، فرمایا اگر میری امت کو معلوم ہو جائے تو فرمایا کہ میری امت دعا کرے کہ اللہ رمضان المبارک کی جب ابتدا ہونا تو ہماری ساری زندگی میں رمضان المبارک جاری رہے، کبھی یہ مہینہ ختم ہی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی برکتیں کتنی ہیں، رحمتیں کتنی ہیں، تو میری امت یہ دعا کرے گی کہ یہ مہینہ کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جب پہلی شب آتی ہے، آج کی بھی شب ہو سکتی ہے، کل کی بھی، فرمایا جب پہلی شب آتی ہے تو اللہ رب العزت خاص طور پر مخلوق خدا پر رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، یہ اس کی شایع نشان ہے، اس کی رحمت خاص طور پر مخلوق پر متوجہ ہوتی ہے۔ پھر محبوب فرماتے ہیں جس پر اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو جائے پھر اللہ رب العزت اسے عذاب کبھی نہیں دیتا، وہ عذاب سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور چاند رات کے حوالے سے یہ وظیفہ یاد رکھے، بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد جب چاند رات ہو، آج بھی آپ پڑھ سکتے ہیں احتیاطاً، کیونکہ ہمارے یہاں تو بسا اوقات 9 بجے بھی چاند نظر آ جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے 9 بجے، تو آپ وہ وقت تو گزر جائے گا، کیونکہ اس کی فضیلت جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد ہے، چاند رات۔ تو چاند رات کو رمضان المبارک کی مغرب کی نماز کے فوراً بعد 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے، 21 مرتبہ سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر الی آخری سورت پوری پڑھی ہے 21 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی ایک ہی دن صرف 21 مرتبہ چاند رات کو۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو اتنا رزق عطا فرمائے گا جس طریقے سے پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، اتنا بھر بھر کے اس کو رزق عطا کیا جائے گا۔ ایک ہی شب پڑھنی ہے صرف 21 مرتبہ سورۃ القدر، جسے یاد نہیں ہے وہ قرآن مجید 30واں پارہ آخری جو پاؤ ہے اس کی ابتدا سے سورت کا آغاز ہے، وہاں سے دیکھ کے پڑھ لیں 21 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، پھر آپ دعا مانگیں، سارا سال اس میں خوب برکتوں کا نزول ہوگا۔ اسی طریقے سے آخری بات رمضان مبارک کے حوالے سے، دیکھیں یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہر بندہ سحری میں اٹھتا ہے، اور جو سحری کا وقت ہے بھی آئی نہیں، تہجد کا وقت بھی ہے، اور تہجد کے وقت خاص طور پر اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کتنی آسانی سے ہمیں چیزیں نصیب ہو رہی ہیں کہ سحری تو ہمیں کرنی ہے، جب سحری کرنی ہے تو سحری کا وقت مکمل ہو اس سے پہلے آپ 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں، فوراً وضو کرے، 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے ادا کر لیں، اور اس مہینے میں اس عمل کو کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ پورے 11 مہینے آپ الگ سے تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے، لوگ فجر کے لیے نہیں اٹھتے والعیاذ باللہ، لیکن یہ مہینہ تو ایسا ہوگا کہ اس میں آپ آسانی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ سحری تو آپ کو کرنی ہے۔ آپ وضو کرے، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے سحری مکمل کرے، وضو کر کے 2 رکعت نفل تہجد پڑھ لیں۔ کتنی برکتیں تہجد کی نماز کی، کتنی برکتیں ہیں کہ آپ کو تصور بھی نہیں ہے۔ اور تہجد پڑھنے کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اور یہ مہینہ تو ویسے چھماچھم رحمتیں برس رہی ہوگی، دعا مانگنی قبول ہی قبول ہے، لہذا تہجد کی نماز کو بھی ضائع نہ کر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا